بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر 204، آیت نمبر ہے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس کے کہ ان تقدروا علیہم، تم ان کو گرفتار کرو، گرفتاری سے قبل انہوں نے توبہ کر لی۔ فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بات ہماری چل رہی تھی اسلامی سزاؤں کے حوالے سے۔ کل جو ہم نے پڑھا کہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح سولی چڑھایا جائے گا یا پھر قید کر لیا جائے گا۔ مختلف گناہوں پہ مختلف سزائیں۔ اصل میں اسلامی سزاؤں کا مقصد جرائم کو خاتمہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک مجرم توبہ طائب ہو جاتا ہے، اپنے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسلام اس کی توبہ کا احترام کرتا ہے اور بعض اوقات اس کی سزا جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات پھر مختلف گناہوں کی ہوتی ہے، اگر گناہوں کا تعلق مثال کے طور پر اخلاقیات سے ہے، اگر تو تھا قتل سے، تو اگر ورثاء معاف کر دیں تو قتل کی سزا معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر زنا کیا اس نے، اب اگر عدالت میں مقدمہ چلا گیا، اس کا زنا ثابت ہو گیا، عدالت بھی اس کی سزا معاف نہیں کر سکتی، قاضی بھی اس کی سزا معاف نہیں کر سکتا۔ اسے سزا، اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے رجم، اگر کوارہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے۔ دور نبوی میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایسی سزا جس کا تعلق، ایسا گناہ جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، اس کے ثابت ہو جانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سزا ساقط نہیں کی۔ حتیٰ کہ ایک عورت آئی تھی، اس نے کہا میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے تب آنا۔ پیدا ہو گئی، آ گئی، بچے کو کھانا کھلا کے فوراً آ گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سزا ساقط نہیں کی، جبکہ اس کی توبہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا تھا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 بندے بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس کو سزا دی ہے، اس پر جو حد تھی اسلامی وہ لگائی ہے۔ اگر کوئی شراب پینے والا ہے، اس پر حد اسلامی لگے گی اگر ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے اور ظلم کی سزا ملتی ہے۔ ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، ظالموں پہ اچانک سزا آتی ہے، حتیٰ کہ ایک بلشت اگر زمین پہ قبضہ کیا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ تو ظالمین، ہم نے یہ بات تو سنی ہے، سود اللہ سے جنگ ہے، لیکن کل کی آیت میں یہ بھی ہے کہ ظلم بھی اللہ سے جنگ ہے۔ یحاربون اللہ، بلکہ 3 گناہ ایسے ہیں جو کرنے سے بندہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ ایک سود جو ہم سنتے رہتے ہیں، دوسرا ظلم، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ظلم، چوری کرنا، ظلم کرنا، مارنا، پیٹنا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ظلم، اگر آپ ظالم ہیں تو یحاربون اللہ ورسول، آپ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور گناہ ہے، جو بندہ کسی دیندار نیک بندے کو تنگ کرتا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ میرے نیک بندوں کو تنگ کرنا، نمازی بندوں کو، نیک بندوں کو تنگ کرنا، گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو 3 گناہ اللہ سے جنگ ہے، سود، ظلم اور کسی نیک انسان کو تنگ کرنا۔ تو بہرحال اتنے سخت احکام نازل ہونے کے بعد بھی اللہ غفور رحیم ہے،
اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو الا الذین تابوا، مگر وہ بندہ جو توبہ کر لے. اچھا، اس میں بھی اب مختلف گناہوں کی مختلف توبہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا کوئی حق نہیں ادا کیا، نماز نہیں پڑھی یا کوئی اور گناہ کیا، تو بندہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگر حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے تو جس کا نقصان کیا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا معافی نہیں ہوگی. اگر گناہ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جب تک مال واپس نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی. اگر گناہ کا تعلق مارنے پیٹنے کے ساتھ ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، تو جب تک خود کو پیش نہیں کرے گا بدلے کے لیے گناہ معاف نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو پیش کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، فرمایا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ انسانی ناطے سے میں نے ظلم کیا ہے تو میں اس کے بدلے کے لیے تیار ہوں. اگر گناہ کا تعلق ایسے گناہوں کے ساتھ ہے جس پر حد نافذ ہوتی ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا زنا ہے، تہمت ہے، چوری ہے، تو اگر مقدمہ عدالت میں چلا گیا ہے تو زانی کو حد نافذ کروانی پڑے گی، چور کو اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے گا، تہمت لگانے والے کو حد نافذ کروانی پڑے گی، تب جا کے اس کا گناہ معاف ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ اپنے اوپر حد لگوا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس حد کے بدلے کل قیامت کی سزائیں معاف کر دے گا. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اور یا جس کو گناہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سزا دے دی. آپ کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں، انسانی ناطے سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کی سزا دنیا میں مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی سزا سے بندے کو بچا لے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اسے دنیا میں سزا مل جائے تو اللہ بہت بڑا غنی ہے، اللہ ایک گناہ کی سزا 2 مرتبہ نہیں دیتا. اگر کسی کو دنیا میں مل گئی ہے تو آخرت کو نہیں ملے گی، لیکن اگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں، دنیا میں سزا نہیں ملتی، تو پھر اس کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سزا دے گا. اسی طرح حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، اگر بندے کے گناہ پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ ڈال دے تو اللہ اس بات سے بہت بڑا بالا تر ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن بھی پردہ ڈالے رکھے گا، اس گناہ کو لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آئے گا. یہاں آخری بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے من قبل ان تقدروا علیہم، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے توبہ ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے، ایک بندے نے گناہ کیا، مثال کے طور پر چوری کی، اب اس نے چوری کر لی ہے، لوگ گھر والے جن کی چوری ہوئی ہے وہ بھی چوری تلاش کر رہے ہیں. چور آ کر کہتا ہے جی میں نے چوری کی ہے، یہ سامان رکھ دیا، ابھی مقدمہ نہیں ہوا، بات عدالت میں نہیں گئی، قاضی کے پاس نہیں گئی، تو قرآن یہ کہتا ہے، محدثین نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ پھر اس پر سزا نہیں ہوگی. یعنی چور کا جس طرح ہے ہاتھ کاٹنا، ٹھیک ہے، بڑی اس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن ابھی چوری ہوئی تھی، لوگ تلاش کر رہے ہیں چوری کس نے کی، چوری کہاں ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اس کے دل میں خدا خوفی آئی، اس نے لا کر مار رکھ دیا اور کہا دیا میں نے چوری کیا تھا، اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. لیکن اگر مقدمہ چلا گیا عدالت میں، کیس ہو گیا ہے، جج کے پاس بات چلے گی ہے، مجرم پیش ہو گیا، وہاں پہ جا کر اگر کہہ رہا میں نے چوری کی ہے مجھے معاف کر دو، پھر معافی نہیں ہوگی. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فاطمہ نامی عورت کا مقدمہ آ گیا تھا، اب صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ کے سو اس کو معاف کر دیں، آپ نے معاف نہیں کیا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا تھا. اور وہاں ہے کہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے پہلے معافی تلافی ہونی تھی، اب مقدمہ عدالت میں آ گیا، اب معافی نہیں ہوگی. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا، الا الذین تابوا، جو توبہ کر لے، من قبل ان تقدروا علیہم، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے، مقدمہ عدالت میں جانے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیں تو پھر اس کو اس کے گناہ کی معافی مل جائے گی. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.